دمشق سے آتے ہوئے ایک قافلے پر حملہ، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس حملے نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ صلاح الدین کے مشن کو سمجھنے کے لیے پہلے اس شہر کے ماضی کو سمجھنا ہوگا۔ صدیوں تک یروشلم پر مسلمانوں کی حکومت تھی، جس کی شروعات حضرت عمر رضی اللہ کی پرامن فتح سے ہوئی، اور اسی اندرونی کمزوری نے ایک بیرونی خطرے کو دعوت دی۔ اس نے ایک مقدس جنگ کا اعلان کیا اور عیسائی جنگجوؤں سے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا۔ یہ نعرہ پورے یورپ میں آگ کی طرح پھیل گیا اور ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ شہر پر قبضہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا ایک خوفناک باب ہے۔ صرف 10 دنوں کے اندر 1 لاکھ مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس مقدس شہر کی ایسی بے حرمتی ہوئی جسے مسلم دنیا کبھی نہیں بھلا سکی۔ ایک اندرونی دشمن بھی تھا جو مسلمانوں کو متحد کرنے والے لیڈروں کو قتل کر رہا تھا۔ یہ ایک مہلک قوت تھی، اور خود صلاح الدین بھی ان کے کئی حملوں سے بچے۔ ان کی تعلیم اسلامی ہیروز پر اور جنگی تربیت ان کے چچا شیرکوا نے کی۔ نور الدین کی وفات کے بعد صلاح الدین نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک مقصد پر متحد کیا۔ یہ وحشیانہ حملہ وہ آخری چنگاری تھی جس نے جنگ کی آگ بھڑکا دی۔ جب صلاح الدین تک یہ بات پہنچی تو ان کا رد عمل فوری اور ذاتی تھا۔ انہوں نے اپنی فوج جمع کی اور صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ صلیبی فوج پوری طرح تباہ ہو گئی اور اس کے لیڈر قیدی بنا لیے گئے۔ صلاح الدین نے صلیبی بادشاہ کو تو عزت دی، مگر رینالڈ سے اپنی قسم پوری کی۔ شہر کے محافظ نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے شہر کو جلا دینے کی دھمکی دے دی، لیکن صلاح الدین کا جواب بدلا نہیں بلکہ رحم تھا، جو 90 سال پہلے کی فتح سے بالکل مختلف تھا۔ اپنے ذاتی خزانے سے غریب عیسائی قیدیوں کو آزاد کرا کے ایک نئی مثال قائم کی۔ ان کی میراث دولت نہیں بلکہ قیادت، اتحاد اور ایک عظیم کردار کی تھی۔ آج 80 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور دنیا اب بھی ایک صلاح الدین کا انتظار کر رہی ہے۔